کوئی دیکھے تو صحیح قریب آ کر امام احمد رضا کو، ہائے ہائے ہائے، کون سا فن ہے جس پر اعلی حضرت نے لکھا نہ ہو؟ واہ واہ واہ، اور انصاف کی نظر سے اعلی حضرت کے کسی بھی فن کو لکھی ہوئی کتابیں پڑھے گا تو بے ساختہ کہے گا احمد رضا جہاں نے فن کا امام ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، احمد رضا جہاں نے فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر، اسرار دی کا محرم، واہ واہ واہ، اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، ماشاءاللہ، اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر ہائے، کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا رضا مسلم، مسلم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب اعظم ہندوستان، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، واہ واہ واہ، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ماشاءاللہ، لاجواب، ایک بار دل کی گہرائیوں سے خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ تعالی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عرس پاک کی محفل بھی ہے اور اس میں جامع آل رسول کے فارغ حافظ کی دستار بھی ہونا، ماشاءاللہ، یعنی اس محفل کا تعلق اہل بیت سے بھی ہے اور قرآن پاک سے بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، اور جھوم جائیے اس امتزاج پر اور داد دیجئے صاحب سجادہ حضرت سید غلام غوث محمد میاں جی، دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے بڑے بھائی شیخ التفسیر حضرت علامہ سید ظفیر صاحب کو کہ دونوں تقریبوں کو ملا کر سرکار کے اس فرمان کا عکس دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی بھٹکو گے نہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا تھا ایک میرے اہل بیت ہے اور ایک قرآن پاک۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، دونوں کا امتزاج یہاں پر دیکھیے، جی ان کو بھی دیکھیے جو مزاروں میں آرام کر رہے ہیں، جی، اور ان کے جانشینوں کو دیکھیے جو یہاں تشریف فرما ہیں۔ جی، حضرت ضیاء الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت تاج الاصفیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر جب ہم ان سادات کرام کو دیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کے احترام کو دیکھتے ہیں، آج قوم ان سادات کے قدموں میں اپنے دل اپنی آنکھیں بچھانے کو تیار، ان کے لیے خون کا ایک ایک قطرہ قربان کرنے کو تیار، تو پھر ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ سادات کرام کی عظمت اور ان کے احترام کا یہ سمندر دلوں میں جس نے موجزن کیا ہے اسی کو دنیا امام احمد رضا کہا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، یہ بھی سچائی ہے کہ اعلی حضرت نے ہی سادات کے احترام کا سبق سکھایا۔ سادات کی عظمت کے بیان میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، جی، رسول پاک کی احادیث بھی ہیں، امت نے آیتیں بھی پڑھی تھی، حدیثیں بھی سنی تھی، پڑھی بھی تھی، مگر پھر بھی امت نے سادات کرام کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ کربلا سے شروع ہو جائیے اور پھر پڑھتے چلے جائیے، صرف بنو امیہ کی تاریخ نہیں بلکہ سادات کے چچا زاد بنو عباس کی تاریخ بھی پڑھیے، کتنا ظلم کیا گیا تھا، کتنا ستم کیا گیا تھا، کس طرح ان سب کو ظلم و ستم کے شکنجوں میں کسا گیا تھا۔ سادات کرام کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کی گئی تھی، پکڑ پکڑ کر شہید کیا گیا، مقابلوں میں شہید کیا گیا، بے وطن کیا گیا، ایسے حالات درپیش ہوئے کہ پڑھ کر دل لرز جاتا ہے۔ ایک طرف ہم وہ تاریخ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف آج کے مسلمان کے جذبہ محبت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں
ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ آج دلوں میں محبت سادات کا جو طوفان موجیں مار رہا ہے، یہ سب صدقہ ہے بریلی کے امام احمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ان کو دیکھیے، لوگ محبت اہل بیت کے دعوے کرتے ہیں، اور اب تو بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی محبت کا دعوے کر کر کے اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے دعوے میں تو چیلنج کرتا ہوں بڑی بڑی کانفرنسوں میں کہ دنیا کے تمام خطیبوں کو جمع کرو اور عظمت سادات پر جتنا بھی حقیقت پر مبنی خطاب وہ کر سکیں سب سے خطاب کرا لو، واہ واہ واہ، پھر سارے شاعروں کو جمع کرو اور سادات کی تعریف میں وہ جتنا بھی لکھ سکیں اتنی نظمیں ان سے لکھوا لو، پھر سارے رائٹرز کو، مصنفوں کو، لکھنے والوں کو جمع کرو اور عظمت اہل بیت پر وہ جتنا لکھ سکتے ہیں ان سے لکھوا لو، پھر سارے خطیبوں کی خطابتیں، سارے شاعروں کی نظمیں اور سارے مصنفوں کی تصنیفات اور سارے رائٹرز کی تحریرات، ان سب کو ایک طرف رکھ دو اور اعلیٰ حضرت کا صرف ایک شعر پڑھ دو تو وہ اکیلا شعر سب پر بھاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، واہ واہ واہ، لائے کوئی جواب؟ سادات کی عظمت اور سادات کے وصف میں اس سے بڑھ کر کیا اس جیسا کوئی شعر لائے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک طرف یہ سادات کرام ہے، ان کے فیضان کا بادل چھایا ہوا ہے اس محفل پر، اور دوسری طرف اس محفل کا تعلق قرآن پاک سے بھی ہے کہ حفظ قرآن کی دستار بندی بھی ہونا ہے۔ یہ سادات کرام ایک طرف انہوں نے، ان کے بزرگوں نے خانقاہوں میں فیضان کے چشمے ان کے بہ رہے ہیں، آؤ ان کے فیض کے چشمے سے سیرابی حاصل کرو، اور دوسری طرف مدرسہ کھول کر اعلان کیا جا رہا ہے آؤ قرآن کے چشمے فیض سے بھی اپنی پیاس بجھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ قرآن، کون سی بستی آج ایسی ہوگی کہ جہاں تعلیم قرآن کی شمع نہ روشن ہو؟ ماشاءاللہ، بستی بستی میں مدرسے، گاؤں گاؤں میں تعلیم گاہیں جن میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ آج دنیا پوری کوشش کر رہی ہے، باطل پرست طاقتیں کیسے ہی قرآن کی تعلیم پر پابندی لگا دے، قرآن کے چشمہ فیضان کو کسی طرح روک دے۔ ہم کہتے ہیں آج تو گھر گھر میں قرآن ہے، بستی بستی میں تعلیم قرآن ہے، گاؤں گاؤں میں تدریس قرآن ہے۔ آج کوئی کیا مٹائے گا اس دور کو؟ دیکھو جبکہ قرآن کا حمایتی دنیا میں کون نظر آتا تھا؟ صرف آمنہ کے لال تھے، اللہ کے پیارے رسول جنہوں نے تنہا قرآن کا چراغ روشن کیا تھا۔ اس وقت دنیا نے کتنی کوشش کی تھی کہ اس چراغ کو بجھا دے، مگر ساری دنیا کے باطل پرست مل کر آج تک اس چراغ قرآن کو بجھا نہ سکے، تو آج کوئی طاقت کیا بجھا سکتی ہے؟ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ جب سرکار نے شمع قرآن روشن کی، اس وقت کو دیکھیے جب قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں، سرکار غار حرا میں ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں، پہلی آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں جس وقت نازل ہوئی تھی، دنیا میں کون تھا قرآن کا ماننے والا؟ کون تھا قرآن کی حمایت کرنے والا؟ کون تھا قرآن کے ہدایت کے چراغ کی روشنی کو آگے بڑھانے والا؟ کوئی نہیں، تنہا اللہ کے رسول کی ذات تھی، اکیلے آپ چراغ قرآن لے کر کھڑے ہوئے۔ دنیا نے کہا تھا یہ اکیلا انسان کیا کرے گا، مگر حقیقت نے کہا تھا اس کو اکیلا نہ سمجھنا، یہ دیکھنے میں اکیلی ذات ہے مگر اس کے پیچھے پوری کائنات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی ساتھ نہیں،
انسان جب کوئی مشن لے کر چلتا ہے تو پہلے گھر سے اس کو حمایت ملتی ہے، باپ حوصلہ بڑھاتے ہیں، ماں کی محبتیں اس کے قدموں کو مضبوط کرتی ہیں، چچا دادا وغیرہ اس کے ہمتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، خاندان اس کا سمرتن کرتا ہے، انسان ان سب کے سائے میں قدم آگے بڑھاتا ہے۔ مگر جب آمنہ کے لال نے چلا کے قرآن روشن کیا تھا تو کون تھا ساتھ؟ ہائے ہائے ہائے، ماں کے شکم میں تھے، باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور 6 سال کے تھے کہ ماں دنیا سے چلی گئیں، 8 سال کے تھے دادا بھی رخصت ہوئے، اور جب یہ سب قریبی رشتے رخصت ہوئے تو دنیا بلک بلک کر کہہ رہی تھی پروردگار تیرے محبوب کو اتنا بڑا مشن لے کر دنیا میں قدم آگے بڑھانا ہے، پہلے ہی سارے رشتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو میرے رب کی حکمتیں کہہ رہی تھی سنو تم ان حکمتوں کے رازوں کو کیا جانو، اگر باپ زندہ رہتے، اگر ماں زندہ رہتی، اگر دادا زندہ رہتے تو دنیا کہتی کہ باپ کی محبت کے سائے میں قرآن کی روشنی پھیلائی تھی، دنیا کہتی ماں کی شفقتوں کے سائے میں ہمت مضبوط ہوتی رہی تھی اور قدم آگے بڑھایا تھا، دنیا کہتی دادا نے اپنی حمایت کے سائے میں آگے چلایا تھا، سب کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تاکہ دنیا جان لے کہ یہ اسلام نہ کسی کی حمایت سے آگے بڑھا ہے اور نہ کسی کی مدد سے آگے بڑھا ہے، یہ صرف اپنی سچائی اور صداقت سے آگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ نہیں، ماں نہیں، دادا نہیں، رہا خاندان، تو اس کی حالت دیکھیے، سرکار نے اپنے پورے خاندان کو دعوت دی، سب کو بلایا، خاندان بنو ہاشم جس کی عزت پورا عرب کرتا تھا، جس کی شجاعت کی دھوم تھی، سب کو سرکار نے جمع کیا، پورے ہاشمی گھرانے کے لوگ اکٹھے ہوئے، بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، نوعمر لڑکے بھی ہیں، سب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے سب کو پہلے کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد پھر پیغام حق سنایا۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا نے کہا حضرت سید صاحب قبلہ ماشاءاللہ یہ سادات کرام انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور اس سے پہلے لنگر کھانا کھلایا، ماشاءاللہ حضرت یہ کھانا کھلانا اور پھر جلسہ سنانا یہ کس سے سیکھا؟ تو یہ کہیں گے کسی اور سے نہیں، اپنے مدینے والے نانا سے سیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے سب سے پہلے کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد اب آقا کھڑے ہوئے تھے، اے مسلمانوں اب آؤ ذرا تخیل کی آنکھ سے اور تصور کی آنکھ سے اس منظر کو دیکھو، وہ سرکار کا پیارا گھر ہے، پورا خاندان جمع ہے، کھا کر سب بیٹھے ہیں، سرکار کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے خاندان والو تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے تم میں اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے آیا ہوں، میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور مجھے اس کا رسول مانو تاکہ آخرت میں تم نجات پا جاؤ، بتاؤ اس مشن میں کون دے گا میرا ساتھ؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اے زندہ باد۔ ایمان والو تصور کی آنکھ سے دیکھو، پورا خاندان ایسے ہی بیٹھا ہے اور سرکار فرما رہے ہیں بتاؤ کون دے گا میرا ساتھ، مگر سناٹا، خاموشی، کوئی آواز نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، سرکار بار بار فرما رہے ہیں کون دے گا میرا ساتھ، کون دے گا میرا ساتھ، مگر کوئی ہمت والا نہیں اٹھ رہا جو کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر کہہ دے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہر طرف سناٹا، ہر طرف خاموشی، اتنے میں ایک آواز گونجی، آواز بھی بچکانی، ہائے ہائے ہائے، کوئی بچکانی آواز میں کہہ رہا ہے
اے اللہ کے رسول کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے مگر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانی آواز تھی، سب نے غور پلٹ کر دیکھا کون بولا تو نظر آیا ایک 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کون ہے یہ بچہ جس نے اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ہمت کر لی کہ پورے خاندان کے سامنے اکیلا حمایت کا اعلان کرنے کھڑا ہو گیا؟ کون ہے یہ بچہ؟ اور جب نظر ڈالی تو پتہ چلا یہ بچہ وہ ہے جس کا نام اس کے باپ نے علی رکھا تھا، مگر نبی نے نگاہ کرم ڈالی تو اس کو شیر خدا بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مولا کائنات، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، لاجواب لاجواب لاجواب۔ یہ علی ہیں، 8 سال کی عمر، سوچئے کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچئے کہ پورے خاندان میں 8 سال کے بچے کے سوا کوئی ساتھ دینے کو کھڑا نہ ہو، حمایت کا اعلان نہ کرے، تو پھر حمایت مانگنے والے کے حوصلے کا کیا ہوگا؟ مگر نہیں، وہاں کوئی فرق نہیں، جو ساتھ دے اس کی قسمت، اور ساتھ کوئی نہ دے تو ادھر کوئی فرق نہیں، جو ساتھ دے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا، اور کوئی ساتھ نہ دے تب بھی یہ دین آگے ہی بڑھتا چلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 8 سال کے بچے نے کہا میں ہوں آپ کے ساتھ، سب نے پلٹ کر دیکھا، اچانک زور سے ایک قہقہا بلند ہوا، ٹھٹا، بہت زور سے کوئی ہنسا، مذاق بنانے کے لیے۔ یہ کون ہنسا؟ کوئی غیر گھسایا محفل میں؟ خاندان کے علاوہ کوئی آن گھسا؟ کس نے مذاق اڑایا؟ کس نے قہقہا مارا؟ تو نظر آیا وہ کوئی اور نہیں، سرکار کا سگا چچا ہے ابو لہب۔ قہقہا مار کر ہنسا اور مذاق بناتے ہوئے کہنے لگا کہ عبداللہ کے بیٹے، اب تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ اب تو ابو طالب کا بیٹا تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو مذاق اڑا رہا تھا، مگر حقیقت کہہ رہی تھی ابو لہب آج مذاق اڑا لے، مگر کل یہی بچہ جب نوجوانی کی سرحد پر قدم رکھے گا تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی ایک ٹھوکر میں باطل کا بڑے سے بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ مگر اس نے مذاق اڑایا ابو لہب نے، اور یہ ابو لہب یہ سرکار کا وہ چچا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ نام قرآن میں نام کے ساتھ اس کا ذکر ہے، پوری سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ یہ یہی ہے، یہ سورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ پوچھئے ان علماء کرام سے، ماشاءاللہ اتنے علماء منبر پر تشریف فرما ہیں، لگ رہا ہے کہ ان سادات کرام نے منبر نہیں لگایا بلکہ علم و فضل کی کہکشاں سجاتی۔ بہت اچھے حضور، بہت اچھے۔ یہ جگمگاتے ہوئے آسمان علم کے ستارے، ایک سے ایک بڑھ کر عالم، اور سب کے درمیان حضرت شیخ التفسیر سبحان اللہ، یوں تشریف فرما جیسے ستاروں کے بیچ میں 14ویں کا چاند جگمگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ اور باد۔ پھر ادھر صاحب سجادہ تشریف فرما، ان علماء سے پوچھئے کیا ہے اس صورت میں؟ ابو لہب کی تعریف نہیں بلکہ ابو لہب کی مذمت۔ جی، ابو لہب کی مذمت ہے، برائی ہے اس صورت میں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو۔ آج جب یہ علماء اہل سنت بد مذہبوں، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں وغیرہ کے چہروں سے نقاب ہٹا کر ان کی حقیقت دکھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کسی کو برا نہ کہو۔ میں نے کہا اگر گستاخ رسول کو برا کہنا صحیح نہیں تو نکال دو قرآن سے تبت یدا کی صورت، نکالو۔ اور صورت تو بہت بڑی بات،
पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले तो कुरान से एक हर्फ नहीं निकाल, वाह वाह वाह, जेर जबर नहीं बदल सकती। उलमा की बात तो छोड़िए, अगर मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की बजाय रब्बुल आलमीन पढ़ दे तो किसी आलिम हाफिज की जरूरत नहीं, एक एक मुक्तदी कह देगा कि हजरत आपने रब्बुल गलत पढ़ दिया, रब्बिल है। हाय हाय हाय, यहाँ एक जबर जेर बदल जाए तो आम आदमी बता देगा ये कुरान की शान है। और वाकई कुरान हाय हाय हाय, ऐसी बेमिसल किताब है कि जिसकी मिसाल न जमीनी किताबों में न आसमानी किताबों में। ये कुरान ऐसी बेमिसाल किताब कि इसके अंदर जबर जेर की तब्दीली भी नहीं हो सकती, कोई देखे तो सही। इसकी फसाहत बेमिसाल, इसकी बलागत बेमिसाल, इसकी सलासत बेमिसाल, इसके चिकोहे मज़ामीन बेमिसाल, इसका एक एक हर्फ बेमिसाल। और आलम यह है कि इसका लाने वाला फरिश्ता सारे फरिश्तों में बेमिसाल। ये जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना सब महीनों में बेमिसाल। वाह, वाह, ये माशाअल्लाह। जिस रात में नाजिल हुआ वो रात सारी रातों में बेमिसाल। ये जिन शहरों में नाजिल हुआ वो शहर सारे शहरों में बेमिसाल। ये जिस उम्मत के लिए नाजिल हुआ वो उम्मत सारी उम्मतों में बेमिसाल। वाह, वाह, और जिस माशाअल्लाह। रसूल पर नाजिल हुआ वो रसूल सारी कायनात में बेमिसाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब बोलोगे आप सुभान अल्लाह? बस कहलाने से ही बोलेंगे, सो तो नहीं रहे, सोते नहीं हो तो बोल दीजिए, सब मिलकर बोलिए। अब मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। ये शहनशाह तरन्नुम जनाबे राही बस्तवी ये बहुत पहले से तैयार तशरीफ फरमा है और इनको पढ़ना ही था, लेकिन मेरी मजबूरी कि मुझे आगे ट्रेन पकड़ना है, इसलिए इस ट्रेन का सिग्नल रोककर मुझे आगे बढ़ा दिया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तो अभी आप इनको सुनेंगे, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा दिल से दुनिया को दिखाइए कि हम सिर्फ नाते सुनने ही नहीं आते, हम तकरीरें सुनने भी आते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मिलकर बोल दीजिए। तो ऐसी बेमिसाल किताब, एक हर्फ कोई बदल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। बेचारे उठे कि कुरान की कुछ आयतें निकालो, तो थे तो पहले भी नहीं वो कुरान वालों में, जी जी, मगर नाम को थे। तो कुरान भेजने वाले रब ने ये भी पसंद न किया कि वो नाम को भी कुरान वालों में शामिल रहे, बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया। तू आयतें क्या निकलवाएगा, तुझसे ये नाम ही छीन लिया जाएगा। हाय हाय हाय, तो ये कुरान पूरी सूरत की बात करते हो, कोई एक हर्फ नहीं निकाल सकता। और जब तक तब्बत यदा की सूरत कुरान में रहेगी और बेशक हमेशा रहेगी, वो ऐलान करती रहेगी कि गुस्ताखे नबी की मजम्मत करना ये कोई बुरा काम नहीं बल्कि कुरान की प्यारी सुन्नत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कुरान पढ़ना सवाब, कितना सवाब, एक हर्फ पर 10 नेकी। सुभान अल्लाह। और फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, इरशाद फरमाया आका ने अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ, मीम तीसरा हर्फ। जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ ले उसको 30 नेकियां। माशाअल्लाह। अच्छा, इस्लाम ने तो सवाब के खजाने खोल दिए जी, मुफ्त सवाब, फ्री सवाब। तुम्हारा दामन तंग पड़ जाए, मगर यहां सवाब के खजाने इस्लाम ने ऐसे लुटाए हैं कि भरते जाओ दामन, दामन तंग पड़ जाएगा मगर सवाब के खजानों में कमी नहीं आएगी। यहाँ तो आलम खजानों का ये है। एक बार सरकार ने औरतों से फरमाया, आय औरतों, बिलाल जब अजान पढ़ते हैं तुम्हारे कान में बिलाल की अजान की आवाज पहुंचे तो जो लफ्ज बिलाल पढ़ता जाए बाद में तुम भी दोहराती जाओ तो हर कलमे पर तुम्हें मिलेंगी 1,00,000 नेकियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
بتائیے صرف دوہرا دیا اللہ اکبر 1,00,000 نیکیوں کی حقدار، اشہدو ان لا الہ الا اللہ 1,00,000 نیکیوں کی حقدار۔ مردوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ثواب صرف عورتوں کے لیے ہے، ارشاد فرمایا عورتوں کو ایک کلمے پر 1,00,000 نیکی ملیں گی، اور تم دوہراؤ گے تو ایک کلمے پر 2,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن پڑھو 1 حرف پر 10 نیکی، مگر مسلمان کو نیکی کمانے کا وقت ہی نہیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے، زندگی میں علماء سمجھاتے رہے، کتنا ہی سمجھاتے رہے ثواب کا کام کر لے، مگر مستیوں سے فرصت ہی نہیں۔ آج روتا ہے یہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کی داستانیں سنتا ہے، بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور بے شک اظہار افسوس اس سے اور زیادہ کون سا مقام آئے گا اظہار افسوس کا؟ وہ ننھے ننھے بچوں کی آہیں، وہ بیوہ عورتوں کی بے قراری، وہ وہاں کے حالات دل کو تڑپا دیتے ہیں، مگر اثر کتنا ہے؟ کہ نوجوانوں کی موج مستیوں میں کوئی کمی آئی نہیں، عیش پرستیوں میں کوئی کمی آئی؟ نہیں۔ وہی موج مستیاں ہیں، وہی عیش پرستیاں ہیں، وہی عیاشیاں ہیں، وہی ہر وقت موبائل میں ڈوبا ہوا، وہی ایک دوسرے کے گلوں میں ہاتھ ڈال کر مٹر گشتی کرتا ہوا، کسی چیز کا کوئی احساس نہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے طوفان ابھی دوسری طرف ہے، ہم بچے ہیں، مگر تاریخ پڑھیے جب طوفان اٹھتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کب کدھر کا رخ کر لیں۔ اس سے پہلے کہ تم ان طوفانوں کا نشانہ بنو، اپنے آپ کو بدلو اور اللہ کے فرما بردار سچے دل سے بن جاؤ، نبی کے سچے وفادار بن جاؤ، دین کے پابند بن جاؤ، تاکہ ایسے طوفانوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان موج مستیوں کو ہم دیکھتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا واللہ لو کنتم تعلمون ما علموا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ ارشاد فرمایا قسم خدا کی جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے، اور فرمایا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُوشِ، اور عورتوں کے ساتھ بستروں پر تمہیں کوئی مزہ نہیں ملے گا، وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاءِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور ارشاد فرمایا کہ تم مارد دہشت کے گھروں سے نکل بھاگو گے، جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے اور اللہ کی پناہ ڈھونڈو گے۔ آقا فرما رہے ہیں جو میں جانتا ہوں تم جان لو، ہنسنا بھول جاؤ گے۔ ہاں تمہیں کیا معلوم، تم جتنا آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کا بھی دل پر اثر نہیں۔ اگر تم جان لو موت کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی تم نے سوچا کہ جب موت کا نقارہ بجتا ہوگا اور جب موت کا فرشتہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مرنے کے والے پاس آتا ہوگا، اور جب موت کے فرشتے گھیر لیتے ہوں گے، اور جب آدمی کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ ہاں واقعی اب میں مرنے والا ہوں، اب میری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، تھوڑی دیر میں میری نبضیں تھم جائیں گی، میرے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، میرے سارے حواس معطل ہو جائیں گے، میں مر جاؤں گا، اور پھر سوچتا ہوگا یہ مجھے نہلائیں گے کفنائیں گے، قبر کی کوٹھری میں بند کر دیں گے۔ اس وقت اس کے ذہن کے اسکرین پر کیسے کیسے حالات آتے ہوں گے، کیسے کیسے بنا دیتے، وہ سوچتا ہوگا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد یہ دنیا میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، نہ میں بچوں کو دیکھ پاؤں گا، نہ گھر والوں کو دیکھ پاؤں گا، یہ دولت میری بیکار، یہ مکان ایسے ہی رہ جائے گا، 2 گز کی کوٹھری میں مجھے بند کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت ذہن میں خیال آتا ہوگا جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو کیا ہوگا، جب جوڑ کر اٹھائیں گے تو کیا ہوگا، جب سوال کریں گے تو کیا ہوگا، میں اکیلا ہوں گا، نہ کوئی حامی نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی آور نہ کوئی مددگار، کوئی نہ آس نہ پاس، اکیلا، اور وہ دہشت ناک صورتیں، ان سارے حالات کو آدمی جو گزرتا ہے، ان حالات کی سچی حقیقت جان لو تو ہنسنا بھول جاؤ، ہر وقت روتے رہو۔ اللہ، اور پھر آدمی یہ سب کچھ دیکھتا ہے مگر کسی چیز کا اس کو کوئی احساس نہیں۔ مر گیا تو مارا ہے مولانا صاحب کے پاس، ایصال ثواب کر دو، فاتحہ پڑھ دو۔ بے شک ایصال ثواب حق ہے، فاتحہ کرانا ٹھیک کام ہے،
اور ثواب پہنچتا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، مگر یہ بھی تو سوچو کہ جس کو ثواب پہنچوا رہے ہو اس کو ثواب سے دلچسپی کتنی تھی، دنیا میں ثواب کی طرف اس کی رغبت کتنی تھی۔ جب تک زندہ رہا ثواب سے کوئی رغبت نہ رکھی، جب تک زندہ رہا ثواب سے کوئی مطلب نہ رکھا، گناہ ہر وقت گناہ۔ اللہ، اور عالم یہ ہو گیا ہے، لڑکے ان کا جو حال ہے، ہماری قوم کی بیٹیوں کا حال کیا ہو گیا؟ شرم و حیا ختم ہو گئی، جھجک مٹ گئی، بے غیرتی بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس سب کا بنیادی ذمہ دار وہ موبائل ہے جو ہم لڑکوں کے ہاتھوں میں بھی دیتے ہیں اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں بھی دیتے ہیں۔ اس موبائل نے پورے سماج کو تباہ کر دیا، اس نے شرم و حیا مٹا دی، اس نے غیرتوں کا خاتمہ کر دیا، اس نے ایمانوں کو کمزور کر دیا، اور بدعملی کے طوفان لانے کے ساتھ ساتھ آج یہ بدعقیدگی کا سیلاب بھی لا رہا ہے۔ صحیح ہے، حال یہ ہے، موبائل پر کوئی بھی بد مذہب کتنی جھوٹی سے جھوٹی بات کہہ دے، آدمی متاثر ہو جائے اور اپنا عالم بتائے تو آسانی کو ماننے کو تیار نہ ہو۔ آج کل بہت زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں انجینئر مرزا کو، جبکہ میں نے کئی کلپیں سنی، لڑکوں نے لا کر سنائی، تو اس سے بڑا جھوٹا میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ ان لڑکوں سے میں نے خود منوایا کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ان کے جھوٹ پر بھی یقین کر لیتی ہے ہماری نئی نسل، اور اپنے علماء کی سچائی کی باتیں بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ سنو، جب موبائل پر اپنے مذہب اور مسلک کے خلاف، سنیت کے خلاف کوئی بات دیکھو تو فوراً اپنے علماء سے رابطہ کرو اور علماء کو سناؤ۔ علماء اگر تصدیق کرے تو ٹھیک ہے، وہ بات سنیت کے مطابق مانو، اور علماء اس کی تردید کر دے تو اس کو بھی ٹھکرا دو، اور اس بات کے کہنے والوں کو بھی ٹھکرا دو۔ مگر آج اس موبائل کے چکر میں گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے نوجوان، ثواب سے دور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اسلام نے ثواب کتنا آسان کر دیا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھ لو اور 10 نیکیوں کے حقدار بن جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ ثواب بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کہیں سے بھی پڑھو تو یہی ثواب۔ بے شک، کوئی قل هو اللہ پڑھے تب بھی ثواب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پڑھے تب بھی ثواب، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ پڑھے تب بھی ثواب، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ پڑھے تب بھی ثواب، اور تبت یدا پڑھے تب بھی ثواب۔ ماشاءاللہ۔ قل هو اللہ میں کیا ہے؟ قل هو اللہ میں اللہ کی تعریف ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں رسول پاک کی تعریف ہے، وَالَّذِينَ مَعَهُ میں صحابہ کی تعریف ہے، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللہ میں اولیاء کرام کی تعریف ہے، اور تبت یدا میں نبی کے گستاخ ابو لہب کی مذمت ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، رسول اللہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، صحابہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، اولیاء کی تعریف کرو تب بھی ثواب، اور نبی کے گستاخوں کی مذمت کرو تب بھی ثواب۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر کہتا ہے کسی کی برائی مت کرو، سنی عالم کسی کی برائی کرتا ہی نہیں، جس میں برائی ہے اس کی برائی سے نقاب ہٹا کر اس کی برائی کی پہچان کراتا۔ بہت اچھے حضرت۔ تو یہی ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی، اسی ابو لہب نے مذاق اڑایا تھا، مگر حقیقت کہہ رہی تھی انتظار کر اے ابو لہب، تو نہ دیکھے مگر دنیا دیکھے گی کہ یہ بچہ نوجوانی کی منزل میں قدم رکھ کر شجاعتوں کا کیسا پیکر بنے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا تھا، آؤ وہ منظر بھی دکھاؤں، وہ دیکھو وہ خندق کے ادھر دشمنوں کی فوج کھڑی ہے اور خندق کے ادھر مسلمان ہیں، مدینے کے جو کھلی سائٹ تھی اس پر خندق کھود لی گئی ہے، اور مکے سے پورے عرب سے اکٹھا کر کے مکے والے اتنی بڑی فوج لے کر آئے ہیں کہ عرب میں اس سے پہلے کبھی کوئی فوج اتنی اکٹھی ہی نہ ہوئی تھی، اور اس اعلان کے ساتھ چلے تھے ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، طاقت ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، کثرت ہمارے پاس ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہے، سامان جنگ ہمارے پاس ہے، سامان رسد
علاج ہمارے پاس ہے. ہم مدینے میں گھس جائیں گے. علاج کرتے آ رہے تھے. مدینے میں گھسنا ہے. کسی گھر کو نہیں چھوڑنا, کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا. ایک ایک مسلمان کو ذبح کر دو, ایک ایک گھر کو توڑ دو, مسجد کو شہید کر دو, کسی کو نہ چھوڑو. بڑھتے چلو, بڑھتے چلو. مگر ادھر اللہ کے رسول نے مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھدوا لی ہے. خندق اتنی گہری کھائی کہ دشمن کا گھوڑا چھلانگ لگا کر پار نہ جا سکے. جتنی بھی کھلی سائٹ تھی, اس کھلی سائٹ پر خندق کھود دی گئی ہے, کھائی کھود دی گئی ہے. فوج رک گئی. کیوں نہیں بڑھتے آ کے کہا یہ راستہ ہی نہیں. کیوں نہیں ہے راستہ؟ کہا تم دیکھو. خندق کو دیکھا تو سب حیرت میں پڑ گئے. نئی چیز تھی عرب والوں کے لیے, اور یہ دیکھ کر وہ دنگ ہیں. مگر کریں کیا؟ گالی بکنے کے سوا کچھ نہ کر سکے. ادھر دشمنوں کی فوج ٹھہر گئی, ادھر خندق کے پار مسلمان ہیں. صبح ہوتی ہے, یہ میدان میں نکلتے ہیں, تیر چلاتے ہیں, مگر تیروں سے کوئی خاص نقصان نہیں ہے. ایک دن عرب کا سب سے بڑا بہادر انسان, جس کو عمرو ابن عبد ود کہتے تھے, اکیلے کو 1000 کے برابر مانا جاتا تھا, وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا خندق کے کنارے کنارے چلنے لگا. ایک جگہ اس کو خندق کچھ تنگ نظر آئی. اس نے اس جگہ کو نشانے پر لیا اور اپنا گھوڑا پیچھے لے گیا. پیچھے اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے, دور تک لے گیا, اور پھر دوڑانا شروع کیا. تیز اور تیز اور تیز اور تیز. گھوڑا ہوا کی طرح اڑتا ہوا آ رہا تھا. خندق کے کنارے پہنچا, اس نے زور سے ایڑ ماری, گھوڑے نے چھلانگ لگائی تو خندق کے پار چلا گیا. دشمن نے خوشی سے تالیاں بجائی تھی. ہمارا سب سے بڑا بہادر خندق کے پار چلا گیا. مسلمانوں کی لاشوں کے معاذ اللہ ڈھیر لگا دے گا, اب کوئی بچ کر نہ جانے پائے گا. اور ادھر عمرو ابن عبد ود نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا, آواز دی, حل میں مبارک ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے. مسلمانوں کے رسول, بھیجو کسی کو میرے مقابلے پر. اور ادھر مسلمانوں میں خاموشی. خوف سے نہیں, وہ کسی سے ڈرنا ہی کب جانتے. واہ بابا, واہ بابا. ان کا تو ایک ہی سبق تھا, رب سے ڈرو, سب سے نہ ڈرو. واہ بابا, ماشاء اللہ. جو رب سے ڈرے اس سے سب ڈرتے ہیں. ڈر کی بات نہیں, سب کی نگاہیں آقا کے چہرے پر لگی ہے کہ آقا جس کی طرف اشارہ کریں وہ جائے. وہ آواز دے رہا ہے, اے مسلمانوں کے رسول, بھیجو کسی کو مقابلے پر. اور مسلمانوں کی نگاہیں سرکار کے چہرے کا طواف کر رہی ہے کہ اے آقا ہمیں اجازت دیجئے. اور ابھی سرکار نے کسی کی طرف اشارہ نہ کیا کہ کسی کا جذبہ بے خود ہو گیا, اور اچانک ایک گرجتا ہوا نعرہ گونجا, اے دشمن خدا ٹھہر, میں آتا ہوں تیرے مقابلے پر. واہ بابا, زندہ باد, زندہ یہ باد. کون بول گیا؟ کس کا جذبہ بے اختیار ہوا اور کس نے یہ نعرہ لگایا؟ آقا نے پلٹ کر دیکھا تو نظر آیا کوئی اور نہیں بول رہا, خدا کا شیر علی بول رہا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بول دو مل کر, علی. سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ, یہ عمرو ابن عبد ود ہے. حضرت علی بیٹھ گئے. اس نے پھر نعرہ بلند کیا, حل میں مبارک ہے کوئی مقابلے پر آنے والا. کیا اتنے مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے مقابلے پر آئے؟ کوئی ہمت والا ہو, کوئی جرأت والا ہو, کسی میں کسی طرح کی کوئی بھی غیرت ہو تو میرے مقابلے پر آئے. پھر خاموشی. اچانک پھر ایک نعرہ گونجا, اے دشمن خدا مت عقل دکھا, تیری عقل کو خاک میں ملانے میں آ رہا ہوں. آقا نے پلٹ کر دیکھا, اب کون بولا؟ نظر آیا کہ پھر علی بول. ہائے ہائے ہائے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ, یہ عمرو ابن عبد ود ہے. علی پھر بیٹھ گئے. اس نے پھر آواز لگائی, کیا اتنوں میں کوئی بھی ایسا ہمت والا نہیں جو میرے مقابلے پر آئے؟ کیا کوئی بھی اتنا جرأت والا نہیں جو میرے سامنے ہتھیار اٹھائے؟ کسی میں ہمت ہو تو آئے, کسی میں جرأت ہو تو آئے. اس نے پھر للکارا. ادھر پھر خاموشی. پھر اچانک ایک نعرہ گونجا, اے دشمن خدا مت اتنی عقل دکھا, میں تیری گردن غرور کو توڑنے آ رہا ہوں. آقا نے پلٹ کر دیکھا, کون بولا؟ نظر آیا کہ پھر علی بول رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. فرمایا علی اسے پہچانتے ہو؟
یہ عمرو ابن عبد ود ہے جو اکیلا 1000 کے برابر مانا جاتا ہے. اے علی کیا تم اس کے مقابلے پر جاؤ گے؟ یہ عرب کا سب سے بڑا بہادر کہلاتا ہے. اکیلا ایک طرف ہو اور 1000 ایک طرف ہو تو پورے عرب میں مشہور ہے اکیلا 1000 پر بھاری ہوتا ہے. تم جاؤ گے اس کے مقابلے پر؟ علی نے عرض کیا تھا ہاں آقا اجازت تو دیجئے، اس دشمن خدا کو اپنی طاقت پر ناز ہے، علی کو آپ کی رحمت پہ ناز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار اجازت دیں. فرمایا تو اچھا آؤ میرے قریب. ہائے ہائے ہائے. علی قریب آئے اور اب دھیان سے سننا. سرکار نے اپنے مبارک سر سے اپنا امامہ شریف اتارا ہائے ہائے ہائے. اور اپنے ہاتھوں سے علی کے سر پر سجا کر دستار بندی کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ. علی میں تمہیں میدان مقابلے میں دستار بندی کر کے بھیجوں گا. آج دنیا کہتی ہے کہ یہ علماء فارغ ہونے والے بچوں کی دستار کرتے ہیں. یہ دستار کہاں سے سیکھی؟ ہم نے کہا یہ بھی مدینے والے سے سیکھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسئلہ تو یہی ہے کہ لوگ سنیوں کے کاموں کو سمجھتے ہیں یہ سب بریلی والے سے سیکھے ہیں. ہم نے کہا تم نے اسی حقیقت کو تو نہیں سمجھا کہ بریلی والا اپنے یہاں سے کچھ نہیں سیکھا تھا. ہائے ہائے ہائے. بریلی سے جو مال ملتا ہے وہ مال ملتا بریلی سے ہے، مگر مال بریلی کا نہیں مدینے کا ہوا کرتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت نے جو دیا ہے وہ مدینے والے سے لے کر دیا ہے. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھی ہے ہم نے یہ دستار بندی. کل نبی نے جب علی کو میدان مقابلے میں بھیجا تو آپ ان کے سر پر دستار سجا کر بھیجا، دستار بندی کر کے بھیجا. آج نائبین نبی جب غلامان علی کی تعلیم مکمل کرا کے انہیں میدان عمل میں اتارتے ہیں تو آقا کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے دستار بندی کر کے واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. دستار کی اور پھر اپنی تلوار عطا فرمائے. ماشاءاللہ. وہی تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے. سبحان اللہ. شیر خدا کے پاس رہی اور وہی تلوار میدان کربلا میں سید الشہداء کے ہاتھ میں نظر آئی تھی. آقا نے تلوار عطا فرمائی اور فرمایا اب جاؤ. اب فرق دیکھو، وہ تجربے کار گھاگ پرانا سپاہی علی نوجوان، وہ تگڑا تندرست اونچا، اور علی کا قد دیکھنے میں چھوٹا تھا. دیکھنے میں بول رہا ہوں، عظمت و عزت میں تو اتنا بلند کہ ہمالیہ پہاڑ بھی اس کے سامنے جھکا ہوا. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مگر دیکھنے میں چھوٹا، پست قد دیکھنے میں، اور اس وقت بدن بھی ہلکا تھا. اور ظاہر ہے چھوٹے قد کا ہلکے بدن کا انسان اپنی عمر سے ویسے ہی کم نظر آتا ہے. ایک تو علی کی ویسے ہی نوجوانی تھی، اور اس حال میں جب وہ چلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نوعمر لڑکا آ رہا ہو. اور پھر فرق دیکھیے، وہ گھوڑے پر سوار، شیر خدا پیدل، وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا، سر پر لوہے کا ٹوپ جو تلوار سے سر کو بچانے کے لیے اوڑا جاتا تھا، ہیلمٹ ٹائپ کا، چہرے پر لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تاکہ چہرے پر کوئی تلوار مارے تو زنجیریں روک لیں. سینے پر لوہے کی بنڈی جس کو زرہ کہتے تھے، لوہے کی جیکٹ، پیروں میں بھی لوہے کا سامان پہنے ہوئے، اس طرح سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق. اور علی کے نہ سر پر خود ہے، نہ سینے پر زرہ ہے، اور نہ کوئی اور لوہے کا کپڑا پہنے ہوئے ہے. ان کے بدن پر پیوند لگے کپڑوں کا لباس ہے اور سر پر نبی کی سجائی ہوئی دستار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے پاس سارے ہتھیار، آپ کے پاس صرف ڈھال اور تلوار، وہ بھی آقا کی دی ہوئی وہی ذوالفقار. بابا وہ گھوڑے پر سوار، آپ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کوئی نوعمر لڑکا آ رہا ہو. اس نے دیکھا، کڑک کر
کہا اے لڑکے تو یہاں کہاں آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا خود بلایا، پوچھ رہا ہے کہ کہاں آ رہا ہے؟ تو نے گردن ایک غرور اکڑائی ہے، میں پنجے حیدری سے تیری گردن غرور کو توڑنے آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے کفر نے، اس کے غرور نے کہا تھا اتنے بڑے مسلمانوں کی فوج میں کیا کوئی بھی بڑا نہ تھا کہ جو مقابلے پر ایک لڑکے کو بھیج دیا؟ تو علی کی شجاعت نے جھوم کر کہا تھا اے عمرو ابن عبد ود، بڑوں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر تجھے اس لائق سمجھا ہی نہ گیا کہ تیرے مقابلے پر بڑے کو بھیجا جاتا، جیسی تیری اوقات تھی اسی حیثیت سے مجھ کو بھیج دیا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہا بہت بول رہا ہے، تعارف تو کرا، تو ہے کون؟ فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں علی۔ ہائے ہائے ہائے، کہنے لگا ابو طالب ہاشمی وہی جو بنو ہاشم کے سردار تھے، کعبے کا متولی تھے؟ فرمایا ہاں انہی کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا علی واپس جا، میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کیوں؟ کہا تیرا باپ میرا بچپن کا دوست تھا، ہماری دوستی پورے عرب میں مشہور تھی، اگر آج میں نے تجھے مار دیا تو دنیا کہے گی کہ دوست کے مرنے کے بعد دوستی کا لحاظ نہ رکھا، اس لیے میں تجھے مار نہیں سکتا، واپس جا، میں تجھ سے نہیں لڑوں گا۔ شیر خدا نے فرمایا تھا اب تو میں تجھ سے ضرور لڑوں گا اور تجھے جہنم میں پہنچا کر دنیا کو دکھا دوں گا کہ ایمان والا باپ کی رشتہ داری نہیں دیکھا کرتا، نبی کی وفاداری دیکھا کرتا۔ لاجواب لاجواب، زندہ باد زندہ باد۔ جو نبی کا ہے وہ ہمارا، واہ واہ واہ، اور جو نبی کا نہیں اس سے ہمارا کوئی کوئی رشتہ رشتہ نہیں۔ نہیں، ماشاءاللہ۔ وہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا نہیں، علی کہہ رہے ہیں میں ہٹوں گا نہیں۔ اب عجیب ماجرا، جب دیر ہوئی اور وہ تیاری نہیں ہوا تو شیر خدا کو کچھ یاد آیا، فرمایا میں نے سنا ہے تیرا ایک اعلان ہے کہ جو مجھ سے 3 باتوں کا سوال کرے میں ایک ضرور پورا کروں گا، ہے یہ تیرا اعلان؟ کہنے لگا ہاں یہ میرا اعلان ہے اور آج بھی میں اس پر قائم ہوں۔ شیر خدا نے فرمایا تھا تو میرے تجھ سے 3 سوال ہیں۔ کہا بول کیا ہے 3 سوال؟ ایک ضرور پورا کروں گا۔ اب شیر خدا کے سوال دیکھو، فرمایا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اس کے آنے سے اسلام کی طاقت بڑھے گی، اس لیے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی سے طاقت لینے نہیں آیا بلکہ ماننے والوں کو طاقت دینے۔ ماشاءاللہ، اس لیے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، باپ کا دوست ہے تو میں اس رشتے کا حق یوں ادا کروں، یہ تو اس طرح ادا کرنا چاہتا ہے کہ مجھ سے نہیں لڑنا چاہتا، اور میں اس طرح ادا کروں کہ اس کو جہنم سے بچا لوں۔ مگر اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تو پھر دوسرا سوال یہ ہے اپنا گھوڑا موڑ اور سیدھے اپنے گھر واپس چلا جا۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، گاؤں کی عورتیں تالیاں بجا دیں گی، مذاق اڑائیں گی، لوگ دنیا کہتی ہے اسلام فساد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تو آخر دم تک جنگ ٹالنے کا سبق دیتا ہے۔ فرما رہے ہیں واپس چلا جا، اسلام دنیا میں فساد پھیلانے نہیں آیا بلکہ فساد کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور جہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا وہاں فساد مٹا اور امن و امان کا دور دورہ ہوا ہے۔ فرمایا واپس چلا جا۔ کہا واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ فرمایا تو جب مسلمان ہونا بھی منظور نہیں اور واپس لوٹنا بھی منظور نہیں تو اب تلوار نکال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تلوار نکال اور میدان مقابلہ میں اترا۔ اب ایک بات تو پوری کرنا ہی تھی، اس نے اتنا بڑا مغرور تھا کہ سب سے پہلے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کے پاؤں کاٹے اور کہا علی سنبھل اور اٹھا اپنی تلوار۔ فرمایا نہیں، مومن پہلے وار کرتا نہیں، کوئی وار کر دے تو چھوڑتا نہیں، نہیں میں پہلے وار نہیں کروں گا، پہلے تو وار کر۔ اس نے کہا تو پھر سنبھل، اپنی تلوار اٹھائی، علی نے اپنی ڈھال اٹھائی، ادھر رسول کونین نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میرے پروردگار علی تیرے دین کی حمایت کے لیے میدان میں اترا ہے، مولا علی کی مدد فرما، علی کی کو کامیابی عطا فرما، اور نبی کی دعا اعلی حضرت جھوم کر پکار اٹھتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناک سے
کہ جب دعائے محمد اس نے تلوار ماری علی کی ڈھال سے ٹکرائی، وہ تلوار جو پتھروں کے ٹکڑے کر دیتی تھی ان کی ڈھال سے ٹکرا کر ڈھال کو نہ کاٹ پائی، ماتھے پر آئی، ماتھے پر خون کی ایک لکیر بن گئی۔ دنیا کا شیر زخمی ہو کر اتنا خطرناک ہوتا ہے تو خدا کے شیر کی کیا چال ہوگی؟ فرمایا آپ تو اٹھائے، آپ نے تلوار اٹھائی، اس نے اپنی ڈھال بلند کی، آپ نے تلوار ماری، ڈھال پر پڑی، ڈھال ایسے کٹ گئی جیسے بھاری چھری گرنے سے صابن کٹ جاتا ہے، مگر وہ مطمئن تھا کہ سر پر لوہے کا ٹوپ ہے، مگر ٹوپ نے کہا جب ڈھال نے نہ روکا تو میں کیا روکوں، ٹوپ بھی کٹا، اور چند لمحوں میں دنیا نے دیکھا دشمن خدا کے بدن کا ایک ٹکڑا ادھر تڑپ رہا تھا اور ایک ادھر تڑپ رہا تھا، اور بیچ میں اللہ کا شیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہا تھا۔ یہ وہی علی ہے جن کا مذاق ابو لہب نے اڑایا تھا۔ ذرا سوچئے کہ باپ نہیں، ماں نہیں، دادا نہیں، اور خاندان میں ایک بچے کے سوا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں، مگر آقا نے نہ ہمت چھوڑی نہ حوصلہ، آپ کا کمزور ہوا، چراغ قرآن لے کر آگے بڑھے اور آگے بڑھتے چلے گئے، روشنی پھیلتی چلی گئی، مکے کے گلیوں سے اجالوں کی جو کرن پھوٹی تھی آج ساری کائنات اس سے جگمگاتی نظر آ رہی ہے۔ نہ کل کوئی مٹا سکا، نہ آج مٹا پائے گا، اور مٹائے کیسے؟ جس نے قرآن بھیجا اسی نے کر دیا اعلان، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون مٹائے؟ وہی قرآن ہے۔ ہر بستی میں اس کی تعلیم، گاؤں گاؤں اس کی تعلیم، یہاں بھی جامع آل رسول میں اس کی تعلیم ہو رہی ہے، اور تعلیم مکمل ہونے والے کی حفظ جس نے کیا اس کی دستار کا منظر بھی آپ دیکھیں گے۔ آپ خوش نصیب ہیں ایسی مبارک محفل میں تشریف لائے جس کی نسبت سادات سے بھی ہے، جس کی نسبت قرآن سے بھی ہے۔ حضرات محفلیں ہوتی رہیں گی، آپ آتے رہیں گے، مگر خدا کے لیے محفلوں میں جب سنو اس پر اب عمل کرنے کی کوشش کرو۔ زمانے کے حالات کیا ہیں تم دیکھ رہے ہو، اور ان حالات میں نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم سچے پکے دین پر کاربند ہو جائیں، نہ جھگڑے کی ضرورت، نہ فساد کی حاجت، سچے پکے مسلمان بنو، اور جو سچا پکا مسلمان بن گئے